اے عیاش اللہ کی قسم یقیناً تو جانتا ہے کہ میں قریش کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرا آدھا مال تم لے لو مگر ان کے ساتھ مت جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے عیاش اللہ کی قسم تیری قوم کا ارادہ صرف تجھے تیرے دین سے باز رکھنا ہے، تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے چنگل میں نہ آؤ۔ اللہ کی قسم جب جوئے تیری ماں کو تکلیف دے گی تو وہ خود بخود کھنگی شروع کر دے گی، اور جب مکہ کی گرمی اپنے پورے جوبن پر ہوگی تو تیری ماں خود بخود سائے میں آ جائے گی۔ عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا مجھے جانے دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یقیناً ایک وہ دن تھا کہ میں اسی گاٹھی میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں اکٹھا کرتا، اور آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، اور آج میرے اوپر سوائے اللہ کے اور کوئی نگہبان نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش مکہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جب میں نے عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا تو ہشام بن عاص کو تو کفار نے روک لیا اور عیاش بن ابی ربیعہ میرے ساتھ مدینے آ گئیں، لیکن ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام ان کو ہیلے کے بہانے سے قید کر کے دوبارہ مکہ لے گئے۔ انہوں نے عیاش بن ابی ربیعہ کو آزمائش میں ڈال دیا تو وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جس نے خود کو آزمائش میں ڈالا اللہ نہ ان سے فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور نہ ہی اللہ اس قوم کی توبہ قبول کرے گا جس نے اللہ کو پہچانا اور پھر کسی آزمائش کے پہنچنے کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ باتیں واپس جانے والے وہ لوگ خود بھی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اور جو ہم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے اور جو وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے یہ آیات نازل فرما دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، اور اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ اور ان کے مطیع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ آیات ایک کاغذ پر لکھ کر ہشام بن عاص کی طرف بھیج دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے باپ خطاب
کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جیسا کہ عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرہ کی غرض سے عمر بن خطاب کے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ سے 12 میل تقریباً دور زجعان نامی جگہ پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً ایک وہ دن تھا کہ میں اسی گھاٹی میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں اکٹھا کرتا، اور آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، اور آج میرے اوپر سوائے اللہ کے اور کوئی نگہبان نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی نہیں یعنی کوئی نگران نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب تجارت کا ارادہ کیا تو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہشام بن عاص تو مکہ ہی میں روک لیے گئے، لیکن جب ہم دونوں مدینہ پہنچے تو ابھی ہم قباء کے قریب بنو عمر بن عوف کے محلے ہی میں تھے کہ ابو جہل اور حارث بن ہشام جو عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، ہمارا تعاقب کرتے ہوئے سیدھے مدینے آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا، بھائی تیری ماں نے تیری جدائی میں نظر مانی ہے کہ وہ اس وقت تک نہ سر میں تیل لگائے گی، نہ کنگھی کرے گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھے گی جب تک کہ تجھے دیکھ نہ لے۔ ان کی یہ دل فریب باتیں سن کر عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا دل ماں کے لیے ابھرا آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے عیاش، اللہ کی قسم تیری قوم کا ارادہ صرف تجھے تیرے دین سے باز رکھنا ہے، تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے چنگل میں نہ آؤ۔ اللہ کی قسم جب جوئے تیری ماں کو تکلیف دے گی تو وہ خود بخود کنگھی شروع کر دے گی، اور جب مکہ کی گرمی اپنے پورے جوبن پر ہوگی تو تیری ماں خود بخود سائے میں آ جائے گی۔ عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا، مجھے جانے دیجئے، میرا وہاں مال بھی پڑا ہے، میں اپنا مال بھی لے آؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے عیاش، اللہ کی قسم یقیناً تو جانتا ہے کہ میں قریش کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرا آدھا مال تم لے لو مگر ان کے ساتھ مت جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، سو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت سا مال عطا فرمایا تھا۔